السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر موجود باوقار علماء کرام اور پردہ میں بیٹھ کر سن رہی میری ماں اور بہنوں، میں 10 سے 15 منٹ آپ کے بیچ کچھ باتیں اور کچھ درد اپنا رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی کے تعلق سے میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد عموماً اپنے بیان کے درمیان یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب بھی اس طریقے کی مجلس میں کبھی بھی کہیں بھی کسی دینی مجلس میں شرکت کا موقع ملے تو سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کرو، اس لیے کہ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ جب نیت درست ہوگی اس کے بعد ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق ملے گی۔ جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے ہی پھل مرتب ہوگا۔ آج روزانہ جلسے، جلوس، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ مکتب کی، مدرسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ کمی ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود میرے غیور مسلمانوں، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کتنے لوگ ہیں جن کو پورا کلمہ یاد ہے، یعنی اول کلمہ سے لے کر ایمان مجمل اور ایمان مفصل تک؟ کیا یہ مجمع ایسا ہے کہ ہر ایک مسلمان، خواہ ہو بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، جو مکمل کلمہ سنا سکے؟ کیا ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، مسلمانوں کے نئی نسلوں کے اندر یہ بیداری ہے کہ اسے مکمل وہ شریعت اور وہ دین جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ، کہ اتنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے جو اس کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہے؟ کیا اگر میں یہ سوال کروں گنور کے لوگوں سے کہ آپ کے یہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے اور پھر علی پبلک اکیڈمک بھی چل رہا ہے، کیا ہمارے اس گنور کی نسلوں کو کیا مکمل نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ قرآن کریم ہے اور نبی کا واقعہ ہے۔ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اپنے خاندان کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، کہ آپ بتاؤ کہ ہمارے گزر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں تم سے پردہ کر جاؤں گا اس کے بعد تم کس کے ماننے والے رہو گے؟ کیا ہے؟ فکر ہے اس بات کی کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے خاندان کے لوگوں کو، کہیں ہمارے مرنے کے بعد جو ہم نے محنتیں کی اپنی قوم پر، اپنے سماج، اپنے بستی، اپنے علاقے پر، کہیں اس کو مرتد نہ کر دیا جائے۔ آج جس زمین کے اندر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج مجھے معاف کیجئے، مسلمانوں کا طبقہ اے سے شروع کیجئے اور جٹ پر جا کر ختم کیجئے۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، فرمایا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہ یہ موبائل نہیں بلکہ یہ میزائل ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ میزائل ایسا ہے کہ یہ ہمارے جان کا نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کو ختم کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ میزائل جو دنیاوی ہے
اس سے ہماری جان جاتی ہے, ہمارا ایمان باقی رہتا ہے. لیکن آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے اور اس کھلے آسمان کے نیچے اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے پوچھئے. اور میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اہل اسٹیج بھی پوچھے اپنے اللہ سے کہ جب میں رات کی تنہائی میں بستروں پر چلا جاتا ہوں تو پھر یہ جو بڑا سا موبائل ہے اسکرین پر, میں کس نظریے سے اس اسکرین کو دیکھتا ہوں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال ہمیں یاد رہتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا جو اسکرین پر اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں, کیا وہی اسکرین, وہی فلم اور وہی سین کیا میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھنگال سکتا ہوں؟ اور اگر یہ رات کی تاریکی اور یہ دن کا اجالا اگر ایک سا نہیں ہے, رات کی تاریکی اگر ہماری الگ ہے اور دن کا اجالا الگ ہے, تو یاد رکھیے فرمایا کہ کرتا ہے چھپ کے جو اہل جہاں سے, کرتا ہے چھپ کے جو اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یاد رکھیے ہم جو بھی کر لیں چھپ کر کے چھپا کر کے اس روئے زمین کے اوپر, لیکن کوئی رب العالمین ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی کرامن کاتبین ہے جو ہمارے کاندھوں پر موجود ہے. فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہے کرامن کاتبین جو لکھ رہا ہے اور صرف لکھ نہیں رہا بلکہ جو ہم آپ کر رہے ہیں وہ جان بھی رہا ہے. خوب اپنا جائزہ لیجئے, یہ کوئی میلاد یا کوئی جلسہ یا پھر یہ کہ اس طریقے کی مجلس آج کوئی ہمیں پہلی بار میسر نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی تقریر اس اسٹیج سے ہو بھی نہیں پائے گی جتنی اچھی تقریر آپ کے پاس آپ کے موبائل میں موجود ہے. آپ تو اہل بہار کو بھی سن رہے ہیں, لیکن پوری دنیا کے عالموں کی تقریر آپ کے موبائل میں موجود ہے. یعنی پھر اس جلسے کرانے کی ضرورت کیوں پڑی, کیوں آپ نے خرچ کیا ہے؟ تھوڑا خود سے سوچئے. آج جو یہ 10, 20, 50 ہزار روپے آپ کا خرچ ہوا ہے گنور کے لوگوں کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر کیجئے, اپنے دل سے سوال کیجئے کہ اس خرچ کا ہمیں پھل کیا ملے گا. کیا یہ رات کے 12-1 بجے تک علماء سے بیان ہو جائے, شاعروں سے کلام ہو جائے اور پھر جا کر کے ہم اپنے بستروں پر سو جائیں؟ ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں آج کے جلسے سے بڑھ نہ سکے, ایک آدمی بھی اس جلسے سے توبہ کر نہ سکے, ایک آدمی بھی اس جلسے سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کر نہ سکے, تو پھر یہ یاد رکھے اور 100 بار یاد رکھے کہ اس جلسے کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا.